السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ سورہ تحریم کی ابتدائی 5 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ مسلمانوں کی عائلی زندگی کے بہت اہم اصول بیان کرتی ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، باہمی ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے، ایثار اور قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ جذبات اتنے بڑھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پاؤں تلے روندے جانے لگیں تو یقیناً یہ شے مطلوب نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، سورۃ تغابن میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ انسان کے اوپر اصل ذمہ داری اس کی اپنی ہے۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے مسلمانوں تم پر ذمہ داری تمہاری اپنی ہے۔ اب یہ وہ شے ہے کہ جو واقعتاً اگر انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کا یقین ہو، تو اس کے نزدیک اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے ضمن میں جو کوشش کرنی ہے اسے خود کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب اعزاء و اقارب کو بھی لے کر بیٹھتے تھے اور ان کے سامنے بھی دین کی بات رکھتے تھے، نجات کی بات رکھتے تھے، آخرت کی بات رکھتے تھے۔ لہذا فرمایا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں انہیں خبردار کیجئے، انہیں ڈرائیے۔ متعدد واقعات ہیں کہ حضور اپنے اعزاء و اقارب میں سے جو قریب کے لوگ تھے ان کو بیٹھے اور پھر یہ کہ خطبات اشارت فرمائے، اور ایک موقع پر تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، محمد کی لخت جگر صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے بندوبست خود کرو، اس لیے کہ وہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اور جہنم کی آگ تو وہ ہے کہ جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر۔ یہاں پتھر جو کہا گیا تو اصل میں ان کے پتھر کے جو معبود تھے، جو مورتیاں تھیں، وہ بھی انہی ہی کے ساتھ جہنم کے اندر جلیں گی اور وہ ایندھن بنے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس جہنم پر جو ہم نے داروغہ مقرر کیے ہیں وہ فرشتے ہیں کہ جو بہت ہی تندخو ہیں، بہت زبردست ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہی کچھ ہیں کہ جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں جہاں جہنم کا تذکرہ کیا گیا تو وہاں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ لوگ نکلنا چاہیں گے، اہل جہنم جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو فرشتے جو داروغہ کی شکل میں باہر موجود ہوں گے تو ان کو دوبارہ اندر دھکیل دیں گے، اس لیے کہ بہرحال جسے دل کی نرمی کہتے ہیں یا رقت قلب کہتے ہیں، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھنے والی بات، یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان میں نہیں رکھی، وہ تو سزا دینے کے لیے۔ جو غلاظ شداد بہت تندخو ہے اور بہت شدید ہیں، ان کے اندر کہیں دل کی نرمی موجود نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو اب کوئی معذرت نہ کرو، اس لیے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی اپنے جو گناہ ہیں، اپنی غلطیاں ہیں،
ان کو ہیلے بہانوں سے اور معذرتوں سے جسٹیفائی کرتا ہے. لیکن یہ کہ آخرت کا معاملہ کیا ہے، وہاں کسی قسم کی معذرت نہیں چل سکے گی، اس لیے کہ انسان کہے گا وہی کہ جو اصل حقیقت ہے. وقال صوابا، کہیں اس کے اندر غلط بیانی نہیں کر سکے گا. لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اس لیے کہ تمہیں جو سزا دی جا رہی ہے وہ تمہارے اپنے بد اعمالیاں ہیں، تمہاری اپنی سیاہ کاریاں ہیں. انسان کو کسی گناہ کا گناہ ہونا اس دنیا میں شاید محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ نہ اس کی زبان پر کوئی چھالا نکلتا ہے، کوئی کسی نے گالی دے دی، کوئی جھوٹ بول دیا، کوئی غیبت کر دی، بہت بڑا بہتان کسی کے اوپر جڑ دیا، لیکن اس کی زبان پر تو کوئی چھالا نہیں نکلتا. اسی طرح یتیم کا مال انسان ہڑپ کر گیا، ان کی جائیدادوں کے اوپر قبضہ کر لیا، تو اس سے بھی اس کے پیٹ میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن قرآن حکیم میں سورہ نساء میں فرمایا گیا یقیناً وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں وہ اصل میں اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. ان کا آگ ہونا یہاں نمایاں نہیں ہو رہا، لیکن قیامت کے دن انہیں معلوم ہوگا کہ کس بھاؤ بک رہی ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون، گویا کہ انسان کو وہاں جو بھی سزا ملے گی اس کے اپنی عمل کی مناسبت سے ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ موضوع بہت اہم ہے، اور واقعتاً ہمارے دین اسلام کے اندر جس طرح اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، بڑے سے بڑا گناہ اگر انسان کرتا ہے، حد یہ کہ شرک بھی کر رہا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے حضور اگر وہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، حالانکہ قرآن حکیم میں فرما دیا گیا اللہ تعالیٰ تو اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن یہ کہ شرک کرنے کے بعد اگر انسان جو اللہ کے حضور صدق دل سے توبہ کر لے. اس لیے کہ اب یہاں توبہ کے حوالے سے چند باتیں جو مجھے عرض کرنی ہے، وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے. تابہ یتوبو کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے رجوع کرنا، پلٹنا. اسی وزن کے اوپر ایک اور مادہ ہے آبا یعوبو، اس میں بھی وہی مفہوم موجود ہے، کسی شے کی طرف متوجہ ہونا، رجوع کرنا. لہذا جن حضرات کو بھی یاد ہو جب سفر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر لوٹتے تھے تو جو ذکر مسنونہ اس موقع کے اوپر جو حضور کے زبان پر ہوتا تھا، آئبون تائبون لربنا حامدون، ہم واپس لوٹ رہے ہیں، اللہ کے حضور رجوع کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ النصوحا ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی توبہ اپنے ذمے واجب قرار دے دی کہ جو کہیں نادانی میں، کہیں جذبات کی رو میں آ کر کسی اعتبار سے لا علمی میں، جہالت میں کسی گناہ کے ارتکاب کر بیٹھے لیکن پھر فوراً ہی توبہ کر دیں. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ واجب قرار دیا ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا جو کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں جہالت اور جذبات میں اور نادانی میں آ کر، اور پھر فوراً اللہ کے رجوع کر لیتے ہیں. تو توبہ ہمارے دین کے اندر ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت ہی گویا کہ ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے حوالے سے بہت سی احادیث بیان فرمائی ہیں. ظاہر وقت بہت مختصر ہے لیکن یہ کہ چند کا میں ذکر کروں گا. حضور کا جو فطری اسلوب تعلیم تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر تشریف لے گئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا. حضور عصر کے بعد عام طور پر آپ کا معمول تھا کہ تمام ازواج کے حجرات میں تشریف لے جاتے تھے، خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے. کوئی مریض ہے تو اس کی عادت ہو گئی، کوئی ضرورت ہے تو اس کو پورا کر دیا. حضور نے دیکھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور کی آمد پر بہت خوشی، آپ کا چہرہ جو ہے خوشی سے دمک اٹھا. تو حضور نے فرمایا ام سلمہ کیا ہماری آمد سے تمہیں بہت بہت خوشی ہوئی ہے؟ تو اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کے رسول ہیں وہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر بھی تھے. اس پر حضور نے فرمایا ام سلمہ اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. اب اس سے اندازہ لگا لیجیے فطری اسلوب تعلیم ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت تمثیل بیان کی کہ ایک سوار ہے کہیں لق و دق صحرا میں جا رہا ہے، کسی اونٹ کی پشت پر سوار ہے، اسی کے اوپر اس کی پانی کی چھاگل بھی لٹکی ہوئی ہے، کھانے کے لیے توشہ دان بھی موجود ہے، استراحت کے لیے کہیں رکا کسی درخت کی یا جھاڑی کی چھاؤں میں، اور ساتھ ہی اس نے اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ دیا اس خیال سے کہ اونٹ زیادہ دور نہ جائے، اس لیے کہ یہ عام طور پر عرب کیا کرتے تھے. اونٹ کے گلے میں رسی باندھ کر کسی کھوٹے سے نہیں باندھا جاتا تھا، اس کی ایک ٹانگ اٹھا کر اور گھٹنے کو باندھ دیا جاتا تھا. اب ظاہر ہے کہ اونٹ جو ہے وہ 3 ٹانگوں پر کھڑا ہے، وہ دوڑ نہیں سکتا، صرف یہ کہ تھوڑا سا اچھل کر یا تھوڑا سا کود کر کہیں جا سکتا ہے، قریب میں اسے کوئی جھاڑی نظر آ رہی ہے وہاں سے اپنے لیے خوراک حاصل کر سکتا ہے. اس دوران میں اس شخص کی آنکھ لگ گئی. اب اس کی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اونٹ موجود نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے جو گھٹنا باندھا تھا وہ کہیں کھل گیا اور اس کے بعد وہ آزاد ہو گیا، اب وہ وہاں سے فرار ہو گیا.
اب یہ شخص جو ہے دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے ٹیلوں کے پیچھے دوڑا، تھک ہار کر جو ہے موت کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی آنکھ لگی اور اب جو آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اونٹ سامنے موجود ہے۔ اب اس شخص کے اوپر کہ جو گویا کہ موت کا انتظار کر رہا تھا، جس کے لیے کہیں کو زندگی کی کوئی اب امید باقی نہیں رہی تھی، اس لیے کہ پانی کا چھاگل بھی اسی کے اوپر ہے، لق و دق سے راہ ہے، اور پھر یہ کہ کہاں اسے ابھی آگے جانا ہے، کتنے دنوں کا سفر باقی ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ اور اس موقع پر جو خوشی کے جو جذبات تھے، اس میں کہنا تو یہ چاہتا ہے اے پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، لیکن وہی دفور جذبات میں وہ کہہ بیٹھتا ہے اے پروردگار میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اب یہ اس کی خوشی کی کیفیت، شادی مرگ کی کیفیت کو محسوس کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندہ مومن کے توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ واقعتاً وہ شخص کے جو سیاہ کار ہے، فسق و فجور کے اندر ملوث ہے، اگر اپنے رب کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر جو معاملہ ہے اللہ کی خوشی کا، اس کے لیے حضور نے تمثیل بیان فرمائی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص کوہ احد جتنے گناہ لے کر بھی آیا اور اس نے اللہ کے حضور صدق دل سے توبہ کر دی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن توبہ کی جو شرائط ہے وہ خاص طور پر نوٹ کرنے والی ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے عمل سے ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کے اندر احساس شرمندگی اور احساس ندامت موجود ہے۔ کوئی گناہ کیا ہے، اللہ کی معصیت کی ہے، نافرمانی کی ہے، تو فطری طور پر اس کے اندر کوئی جذبات پیدا ہونے چاہیے، ندامت کے، شرمندگی کے، خجالت کے، پشیمانی کے۔ اب یہ وہ جذبات ہیں جو گویا کہ پری ریکویزٹ ہے توبۃ النصوح کا۔ اگر کسی کے اندر اپنے کسی بدعملی کی یا فسق و فجور کے حوالے سے کوئی اس کے اندر کوئی شرمندگی کے جذبات ہی موجود نہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر پھر وہ جذبہ کیسے پیدا ہوگا کہ اس عمل کو وہ ترک کر دے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر شرمندگی کے اور خجالت کے اور پشیمانی کے جذبات موجود ہونے چاہیے۔ توبہ کے موضوع پر ہماری گفتگو انشاءاللہ ابھی تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی وقفے سے پہلے توبۃ النصوح کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ حضرات کی گوش گزار کی تھی۔ تو سب سے پہلی شرط جو میں نے بیان کی تھی پھر نوٹ کر لیجئے، احساس شرمندگی اور خجالت۔ یہاں اپنے ذہن میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ لے آئیے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچا دیا، جنت کی تمام نعمتیں موجود تھی، ایک درخت کے بارے میں کہہ دیا لا تقربا هذه الشجرہ، یہ ایک پودا ہے یا درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے پھسلایا، ورغلایا، شیشے میں اتارا، بڑی ہر انداز میں وسوسہ اندازی کی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے جو حیات جاودہ حاصل ہو جائے، لہٰذا اس نے منع کر دیا، ورنہ یہ کہ اس درخت کے اگر آپ پھل کھا لیں گے تو آپ کو حیات جاودہ حاصل ہو جائے گی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت آدم نے اس درخت کا پھل کھا لیا، لیکن اس کے کھاتے ہی جو خلعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، گویا کہ ایک نافرمانی ہو گئی، معصیت کے مرتکب ہو گئے۔ جو خلعت عطا فرمائی تھی وہ ان کے جسم سے وہ پوشاک اتار لی گئی۔ اب جو شرمندگی انہیں لاحق ہوئی، نتیجتاً وہ الفاظ ان کے پاس نہیں تھے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو توبہ کے لیے جو کلمات تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تلقی کی آدم نے اپنے رب سے ان کلمات کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، ایک گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، تیری حکم عدولی کی ہے، معصیت کی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ معصیت وہ شیطان کی وسوسے کی وجہ سے کی تھی۔ وان لم تغفر لنا وترحمنا، اور اگر اے پروردگار تو نے ہی ہماری مغفرت نہ فرمائی، اس گناہ کو معاف نہ فرمایا اور ہماری مغفرت نہ فرمائی، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ تو یہ توبہ کے پری ریکویزٹس میں ہے احساس شرمندگی۔ پھر اگلا سٹیپ ہے تجدید ایمان کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر پرندے کی طرح منڈلانے لگتا ہے۔ صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو ایمان واپس اس کے دل میں آ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اور واقعتاً جو ہم نے پڑھا تھا سورہ فرقان کے اندر، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی گناہ کے مرتکب ہوں، پھر توبہ کرے صدق دل کے ساتھ، شرمندگی اور احساس پشیمانی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ وآمن کے الفاظ ہے، پھر ایمان کی تجدید کرے۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ شرمندگی، خجالت۔ دوسرے، اس عمل کو بالفعل چھوڑ دے۔ تیسرے یہ کہ ایک مرتبہ مصمم ارادہ کر لے کہ آئندہ یہ عمل میں نہیں کروں گا۔ یہ شرائط اگر موجود ہوں تو یہ توبۃ النصوح ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوحا، اہل ایمان اللہ کے حضور رجوع کرو، پلٹو، توبہ کرو،
وہ توبہ کہ جو بالکل خالص ہو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری گناہوں کو، تمہاری برائیوں کو دور فرما دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، صرف ترجمہ کر لیجئے، اور تمہیں داخل فرمائے گا ان جنات میں جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن کی رسوائی تو مقدر ہوگی ان لوگوں کی جو فاسق و فاجر ہیں، جو گمراہ ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں. اس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نہ نبی کو. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے بھی دوڑ رہا ہوگا اور ان کی داہنی طرف بھی موجود ہوگا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے سامنے بھی نور موجود ہوگا، ان کی داہنی طرف بھی نور موجود ہوگا. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، وہ کہیں گے پروردگار ہمارے اس نور میں اس کو مکمل فرما دے. واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً پروردگار تو ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. ایک موقع پر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ جو ایک مشکل مرحلہ جس سے ہر شخص کو گزرنا ہے، اہل ایمان کو نور عطا فرمائے گا. تو حضور نے فرمایا کہ بعض حضرات کو اتنا ہی نور ملے گا کہ ان کے سامنے کی جگہ کو روشن کر دو، لیکن وہ بھی کامیاب انسان ہیں. گویا کہ ان کی کامیابی کی ضمانت ہے. کسی کے پاس چھوٹی سی ٹارچ بھی ہو اور وہ کہیں پہاڑی پگڈنڈی پر چل رہا ہو تو وہ ٹارچ اس کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے، وہ ادھر ادھر لڑکنے سے بچ جائے گا. اور پھر فرمایا حضور نے، اور کسی کو اتنا نور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ مدینہ سے یمن تک کا علاقہ روشن ہو جائے گا. اور ساتھ ہی فرمایا حضور نے کہ اور تمہارے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار انہی لوگوں میں سے. اب کس قدر بڑی یہ بشارت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کو ان کے والد کے حوالے سے دی. یہی وجہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء اور رسول کے بعد افضل ترین شخص ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی آپ مجاہدہ کیجئے، لڑائی کیجئے، سختی کیجئے ان کفار کے ساتھ بھی اور منافقین کے ساتھ بھی. واغلظ علیہم، اور ان کے معاملے میں اب اپنے موقف کو سخت کیجئے، کوئی ڈھیل اور نرمی والا معاملہ نہ ہو. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. اب آگے دیکھیے، چونکہ عائلی زندگی کا بیان ہو رہا ہے لہٰذا 3 مثالیں دی ہیں خواتین کی. پہلی مثال تو ان خواتین کی ہیں کہ جو پیغمبروں کی بیویاں بھی تھیں. پہلے ترجمہ کر لیجئے، بلکہ ساتھ کے ساتھ جو انشاءاللہ اس کے جو تشریحی نکات میں رکھتا جاؤں گا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ان لوگوں کی جو کافر ہیں. کافروں کے لیے مثال کن کی ہے؟ کافر عورتوں کی مثال ہے نا. امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، یہ مثال ہے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں تھے، یہ دونوں خواتین جو تھی، دونوں بیویاں کن کے تحت تھی؟ انتہائی اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام. فخانتاہما، لیکن دونوں نے بے وفائی کی. کس معنی میں بے وفائی کی؟ کہ جو دعوت لے کر آئے تھے اسے صدق دل سے قبول نہیں کیا، اور ان کی ہمدردیاں جو ہیں اپنی قوم کے ساتھ رہیں. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو کوئی شے ان کے کام نہ آ سکی اللہ کے مقابلے میں. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور ان دونوں کو کہہ دیا گیا کہ اب جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ. یہ مثال ہے کہ جس میں بہترین شوہر ہیں، نبی اور رسول سے بڑھ کر تو کسی مرد کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ان کی بیویاں، لیکن یہ کہ وہ کافرہ تھی یا ان کی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھی، تو گویا کہ بہترین شوہر اور بدترین بیویاں. ایک مثال یہ آ گئی. اگلی دیکھیے، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے اہل ایمان کے لیے امرأۃ فرعون کی. فرعون کون تھا؟ خدائی کا دعوے دار تھا، بڑا سرکش تھا، باغی تھا. اس سے بڑھ کر کسی جسے آپ تکبر کہتے ہیں، انا ربکم الاعلی، یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ جو موجود ہیں قرآن حکیم میں سورہ نازعات میں کہ میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ. جس کے اندر گھمنڈ اور تکبر اس درجے کا موجود ہو، اس کی جو ہے کیفیت، آپ اس کے کفر اور اس کے فسق و فجور کا کیا عالم ہوگا. لیکن ان کی بیوی کا ذکر کیا گیا کہ جو انتہائی مومنہ تھی، صادقہ تھی، اور پھر یہ کہ اللہ کی بندی تھی. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور ان کی دینداری کا عالم یہ تھا کہ وہ فرعون شوہر جو تھا وہ بدترین شخص، لیکن اللہ کے حضور دعا کیا کرتی تھی، اے پروردگار
ہمارے لیے خاص اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ وہ اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے نجات عطا فرما اس فرعون کے ظلم سے اور اس کے اعمال سے۔ ومریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا، یہ دو مثالیں اب تک جو گزری، کہ سب سے پہلی مثال جو تھی دو انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا کہ بہترین شوہر لیکن بدترین بیویاں۔ دوسری مثال بدترین شوہر ہے لیکن یہ کہ ان کی بیوی جو ہے جن کا نام روایات میں آسیہ آتا ہے وہ بہترین خاتون تھی۔ تیسری مثال ہے حضرت مریم سلام علیہا کی کہ جو نبی تو نہیں تھی، یعنی کسی نبی کی بیوی بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی تھی خاص اپنے کلمہ کن کے نتیجے میں ہوئی، ان کا مثال دی گئی اس لیے کہ انہیں بہترین ماحول میسر آیا۔ ان کے خالو ہے حضرت زکریا علیہ السلام، اور اسی گویا کہ خانوادہ نبوت سے ان کا تعلق ہے، تو بہترین ماحول اور بہترین خاتون۔ ومریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا، اور یہ تیسری مثال ہے حضرت مریم سلام علیہا کی کہ جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بیٹا عطا فرمایا تھا تو ایسا نہیں تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ کہیں ان کا جو ہے جو انسانوں کا ملاپ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ان کی پیدائش ہوئی۔ فرمایا گیا یہاں احسنت فرجہا، انہوں نے اپنے فرج کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی تھی۔ فنفخنا فیہ من روحنا، اور پھر ہم نے اپنا خاص کلمہ کن تھا اپنی روح میں سے پھونکا۔ وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین، اور انہوں نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی بھی اور ان کی کتابوں کی بھی، اور وہ تھی ہی اللہ کے حضور انتہائی قانتہ، عبادت گزار۔ یہ تین مثالیں یہاں بیان ہو گئیں، بہترین شوہر لیکن بدترین بیویاں، حضرت لوط، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی دو بیویاں۔ اس کے بعد آ جائیے بدترین شوہر بہترین بیوی، فرعون کی مثال اور ساتھ حضرت آسیہ ان کی مثال۔ تیسری مثال ہے بہترین ماحول اور بہترین خاتون حضرت مریم سلام علیہا۔ اب چوتھا ایک جو درمیان میں رکھنا رہ گیا کہ بدترین شوہر اور بدترین خاتون، اس معاملے کو کھول دیا گیا آخری پارے کی سورہ لہب میں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اس لیے کہ ابو لہب کا جو کردار تھا حضور کے معاندین میں، مخالفین میں سب سے آگے، اور اس میں اس کی بیوی اس سے کہیں پیچھے نہیں تھی۔ لہذا بدترین مرد ہے، بدترین شوہر ہے، اور اس کی بدترین بیوی ہے، جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا سورہ لہب کے اندر کہ اس قیامت کے دن جو ہے جہنم میں اس کے گلے کے اندر ایک رسہ جو ہے ہوگا کہ جو اس کو گویا کہ جس کے ذریعے اس کو گھسیٹا جائے گا۔ اب یہ چار قسم کی مثالیں یہاں مکمل ہو گئی۔ کسی مسلمان خاتون کو یہاں خاص طور پر سورہ تحریم کی روشنی میں ہمیں یہ نتیجہ بھی اخذ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ قوام ہیں عورتوں کے اوپر، لیکن جہاں تک معاملہ ہے اخلاقی چیزوں کا، روحانی چیزوں کا، اس کے اندر عورت جو ہے بالکل آزاد ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اس کے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسے اپنے اعمال کی جواب دہی خود کرنی ہے۔ لہٰذا یہ جو امکان تھے کہ نبی اور رسول کی بیویاں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکی، اس لیے کہ ان کا اپنا کردار ایسا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور واقعتاً قرآن حکیم نے جو رہنمائی ہماری کی ہے ہماری عائلی زندگی سے متعلق، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے مشعل راہ بنائے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے سہل فرما دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔